نہیں پسند مجھے تمہارے ہونٹوں پر لپسٹک، دوبارہ لگائی تو اس طرح نہیں مٹاؤں، اس نے سرگوشی نما انداز میں کہا اور اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتا صاف کر گیا۔ وہ کانپ اٹھی۔ آج منان خانزادہ کی شادی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ ساتھ کے گاؤں کے سردار کو وہ لڑکی چکما دے کر بھاگ گئی۔ جیسے اس کی شادی منان کی مرضی سے ہو رہی تھی تو عزت بچانے کے لیے آغا جانی نے اپنی یتیم نواسی سے نکاح کروا دیا، جس سے وہ بے حد نفرت کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اس کی پڑھائی کے خلاف تھا اور آج وہ اس کے کمرے میں بیوی کے روپ میں موجود تھی۔ مجھے یونیورسٹی جانا ہے، ایک شرط پر، میرا حق ادا کر دو اور یونیورسٹی چلی جاؤ۔ اگلے دن وہ مجبوراً 16 سنگھار کیے اس کے سامنے کھڑی مقابل کا روب جھل رہی تھی۔ کیا اچانک وہ اسے کھینچ کر کمرے کی فضا بوجھل تھی۔ چاروں طرف بکھری گلاب کی پتیوں کی بھینی بھینی خوشبو اب دم گھٹنے کا احساس دلا رہی تھی۔ چھت سے لٹکا ہوا فانوس اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر اس کی روشنی زنیرہ کے دل میں پھیلے اندھیروں کو دور کرنے میں ناکام تھی۔ کمرے کا ہر گوشہ منان خانزادہ کی شخصیت کی طرح روبدار اور سرد تھا۔ قیمتی ساگوان کا فرنیچر، گہرے مخملی پردے اور دیواروں پر آویزاں خاندانی شکاری ہتھیار اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یہ کسی عام انسان کا نہیں بلکہ 7 گاؤں کے سردار کا مسکن ہے۔ زنیرہ جو ابھی چند گھنٹے پہلے تک ایک یتیم بھانجی کے طور پر حویلی کے کونے میں پڑی رہتی تھی، اس کمرے کے وسط میں شاہانہ اور عروسی جوڑے میں ملبوس بیٹھی کانپ رہی تھی۔ بھاری کامدار جوڑا اس کے نحیف وجود پر بوجھ بن کر لٹک رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر آغا جان کی وہ الفاظ یاد آ رہی تھی، بیٹی میری پگڑی کی لاج رکھ لینا۔ منان کے غصے کو اچانک دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا۔ زنیرہ کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بوٹوں کی بھاری چاپ نے خاموشی کا سینہ چاک کر دیا۔ منان خانزادہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی سفید کلف لگی قمیص کے کالر کھلے ہوئے تھے اور آنکھوں میں غصے کی سرخ لہریں دوڑ رہی تھیں۔ وہ جو زرقا کے عشق میں مبتلا تھا، آج اسی زرقا کے دھوکے نے اسے بے رحم بنا دیا تھا۔ وہ زنیرہ کے سامنے آ کر رکا۔ اس کا سایہ زنیرہ کی وجود پر چھا گیا۔ زنیرہ نے ہمت کر کے سر اٹھایا تو منان کے چہرے پر پھیلی حقارت دیکھ کر اس کی روح تک لرز گئی۔ تو تم نے جگہ لے ہی لی۔ منان کی آواز کسی زہریلے سانپ کی پھنکار کی طرح تھی۔ بڑی جلدی تھی تمہیں اس تخت پر بیٹھنے کی۔ کیا سوچا تھا کہ زرقا بھاگ جائے گی اور تم خانزادہ کی بیگم بن کر راج کرو گی؟ نہیں منان بھائی، میرا مطلب ہے۔ زنیرہ کے الفاظ اس کی گلی میں پھنس گئے۔ بھائی؟ منان نے دھاڑتے ہوئے اس کا جبڑا اپنی مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ یہ رشتہ تو تم نے اور آغا جان نے اسی وقت ختم کر دیا تھا جب نکاح نامے پر دستخط ہو گئے تھے۔ اب میں تمہارا بھائی نہیں، تمہارا شوہر ہوں، ایک ایسا شوہر جو تم سے نفرت کرتا ہے۔ منان کی نظر زنیرہ کی لرزتی ہوئی گلابی ہونٹوں پر پڑی جن پر گہری سرخ رنگ کی لپسٹک لگی تھی۔ اسے زرقا یاد آئی جسے سرخ رنگ بہت پسند تھا۔ غصے کی ایک لہر نے منان کے اعصاب کو جھنجھوڑ دیا۔ نہیں پسند مجھے تمہارے ہونٹوں پر یہ لپسٹک، اس نے سرگوشی نما انداز میں کہا، مگر اس آواز میں چھپی دھمکی کسی گرج سے کم نہ تھی۔ دوبارہ لگائی تو اس طرح نہیں مٹاؤں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا کھردرا انگوٹھا زنیرہ کی نرم و نازک ہونٹوں پر پیوست کر دیا۔ اس نے بے رحمی سے اس کے ہونٹوں کو رگڑا یہاں تک کہ سرخی پھیل گئی اور زنیرہ کی نازک جلد سرخ۔ زنیرہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے رخساروں پر بہنے لگے، مگر منان کے دل میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہ ابھرا۔ جب ہونٹ صاف ہو گئے تو اس نے اسے جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ یہ کمرہ تمہارے لیے ایک محل نہیں، ایک قید خانہ ثابت ہوگا زنیرہ۔ میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گا۔ تم صرف ایک ضرورت کے تحت لائی گئی ہو، محبت کے لیے نہیں۔ زنیرہ نے اپنے آنسو پونچھے اور ہمت جمع کر کے کھڑی ہوئی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ آج نہیں بولی تو اس کی پہچان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ مجھے آپ کی محبت نہیں چاہیے خانزادہ صاحب۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر لہجے میں ایک عجیب سا استحکام تھا۔ مگر میری پڑھائی، میرا کل یونیورسٹی میں پہلا دن ہے۔ آغا جان نے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد بھی میں اپنی تعلیم مکمل کر سکوں گی۔ مجھے کل یونیورسٹی جانا ہے، پلیز۔ منان جو رخ موڑ کر جانے لگا تھا یکدم رکا۔ اس کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ دوبارہ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ زنیرہ کو اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ یونیورسٹی، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم چاہتی ہو کہ تم باہر جاؤ
दुनिया को अपनी मासूमियत दिखाओ और लोग कहें कि खानजादा की बीवी बहुत लायक है। पढ़ाई मेरा हक है, जुनैरा ने दबी आवाज में एहतजाज किया। ठीक है, मन्नान ने जाने कैसे हैरान कर दिया। तुम जाओगी यूनिवर्सिटी, मैं तुम्हें तालीम से नहीं रोकूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। जुनैरा की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी, मगर वो नहीं जानती थी कि ये किरण उसे किसी गहरी खाई में ले जाएगी। कैसी शर्त? मन्नान ने उसके चेहरे को गौर से देखा और फिर निहायत सफ्फाक लहजे में बोला, तुम हर रोज यूनिवर्सिटी जाओगी, मगर वापसी पे जब तुम हवेली के सहन में कदम रखोगी तो वहां मौजूद तमाम मुलाजिमों, गार्ड्स और अगर कोई मेहमान हुआ तो उन सब के सामने तुम्हें मेरी इताअत का सबूत देना होगा। जुनैरा का सांस रुक गया। इताअत का सबूत? मतलब ये। मन्नान ने उसके माथे पर बिखरी लट को सख्ती से पीछे किया। तुम सबके सामने मेरे बूट उतारोगी, मेरे कदमों में बैठकर मुझसे माफी मांगोगी कि तुम एक बोझ हो जिसे मैं उठा रहा हूं, और मेरी जूती साफ करके उसे मेरे सामने रखोगी। ये तुम्हारी रोजाना की कीमत होगी उस आज़ादी की जो तुम यूनिवर्सिटी में गुजारोगी। जुनैरा के पैरों तले से जमीन निकल गई। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरी तजलील है सबके सामने। फैसला तुम्हारा है जुनैरा, मन्नान ने सर्द महरी से कहा, और याद रखना, अगर एक दिन भी तुम यूनिवर्सिटी से वापसी पर 5 मिनट भी लेट हुई या तुमने सबके सामने मेरी इताअत से इनकार किया तो उसी लम्हे तुम्हारी तमाम किताबें इसी कमरे के बीचों बीच जला दी जाएंगी और तुम्हारी तालीम के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जुनैरा जमीन पर ढेर हो गई। उसे महसूस हुआ जैसे उसके ख्वाबों का गला घोंट दिया गया हो। एक तरफ उसकी इज्जती नफ्स थी और दूसरी तरफ उसका मुस्तकबिल। मन्नान खानजादा ने उसे एक ऐसे मकाम पर ला खड़ा किया था जहां से वापसी का कोई रास्ता ना था। मन्नान ने उसकी बेबसी का लुत्फ उठाया और उसे वहीं रोता छोड़कर बालकनी की तरफ निकल गया, जहां रात का अंधेरा उसके गुस्से की तरह गहरा था। जुनैरा ने अपने सुर्ख होठों पर हाथ रखा, जहां अभी तक मन्नान के अंगूठे की जलन महसूस हो रही थी। उसे मालूम था कि कल का सूरज उसके लिए एक नई आजमाइश लेकर तलू होगा। वो रात हवेली के उस पुरतयश कमरे में सिर्फ 2 इंसान नहीं थे, बल्कि एक तरफ जख्मी अना थी और दूसरी तरफ सिसकती हुई मजबूर ख्वाहिश। जुनैरा ने आंसू पोंछी और दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई। उसने तहिया कर लिया था कि वो टूट जाएगी मगर बिखरेगी नहीं। वो इस शर्त को कबूल करेगी चाहे उसे अपनी रूह ही क्यों ना गिरवी रखनी पड़े। हवेली आज किसी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। मीलों दूर तक फैली हुई रोशनियों ने रात के अंधेरे को शिकस्त दी थी। सहन में साथ के गांव के मुअज्जिजीन मौजूद थे। ढोल की थाप पर रक्स हो रहा था, हवाई फायरिंग की जा रही थी और फिजा में बारूद और अत्र की मिली जुली खुशबू रची हुई थी। ये खानजादा खानदान के चश्मो चराग मन्नान खानजादा की शादी थी। वो मन्नान जिसकी एक दस्तक पर पूरे इलाके में खामोशी छा जाती थी, आज अपनी मंगीतर और कज़न जरका को ब्याह कर लाने वाला था। मन्नान खानजादा सफ़ेद शेरवानी और सर पर खानदानी पगड़ी सजाए किसी बादशाह की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में वो फातिहाना चमक थी जो सिर्फ उस वक्त आती है जब इंसान अपनी सबसे कीमती चीज़ हासिल करने वाला हो। उसके लिए जरका सिर्फ उसकी मंगीतर नहीं थी, वो उसकी अना, उसका फ़ख्र और उसकी पसंद थी। मगर हवेली के पिछले हिस्से में, जहां रोशनियों का पहरा जरा कम था, एक अलग ही खेल रच रहा था। जरका जो सुर्ख अरूसी जोड़ी में मलबूस थी, अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी कांप रही थी। उसके सामने उसका दोस्त, उसका महबूब खड़ा था, जिसने फरार का रास्ता दिखाया था। जरका जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। अगर मन्नान को पता चल गया तो वो हम दोनों को जिंदा दफन कर देगा, उसके दोस्त ने सरगोशी की। जरका ने एक आखिरी नजर अपनी कमरे पर डाली, मेज पर एक खत रखा और अपनी भारी चादर संभालते हुए पिछले दरवाजे से अंधेरे में गुम हो गई। उसे मन्नान की मोहब्बत से ज्यादा उसकी सरदारी अना से खौफ आता था। उसे वो तहफ्फुज नहीं बल्कि कैद लगती थी। कुछ देर बाद जब मन्नान अपनी दुल्हन के कमरे की तरफ बढ़ा तो उसे वहां खामोशी मिली, वो खामोशी जो किसी बड़ी तूफान का पेशखेमा होती है। कमरे का दरवाजा अध खुला था। वो अंदर दाखिल हुआ मगर वहां कोई नहीं था। सीज पर बिखरी फूल उसका मजाक उड़ा रही थी। उसकी नजर मेज पर पड़ी उस सफेद कागज पर पड़ी। मन्नान ने लरसते हाथों से वो खत उठाया। जैसी जैसी वो पढ़ता गया, उसके चेहरे की रंगत सुर्ख से स्याह होने लगी।
منان، میں تمہاری جیسی سخت گیر، دقیانوسی اور اپنی انا کی حصار میں قید انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ تمہارے لیے عورت صرف ایک جاگیر ہے جس پر تم اپنا حکم چلاتے ہو۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں، تمہاری سائی میں دم گھٹ کر مرنا نہیں چاہتی۔ الوداع۔ منان کے ہاتھ سے خط گر گیا، اس کی دماغ میں دھماکے ہونے لگی۔ اسے لگا جیسے بھری مجمع میں کسی نے اس کی چہرے پر تھپڑ مارا ہو۔ اس کی غیرت، اس کا وقار، اس کا مردانگی سب ایک لمحے میں خاک میں مل گئی تھی۔ زرقا۔ کچھ دیر بعد جب منان اپنی دلہن کے کمرے کی طرف بڑھا تو اسے وہاں خاموشی ملی، وہ خاموشی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ کمرے کا دروازہ آدھ کھلا تھا، وہ اندر داخل ہوا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ سیج پر بکھرے پھول اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس کی نظر میز پر پڑے اس سفید کاغذ پر پڑی۔ تھریڈ۔ منان نے لرزتے ہاتھوں سے وہ خط اٹھایا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کے چہرے کی رنگت سرخ سے سیاہ ہونے لگی۔ منان، میں تمہاری جیسی سخت گیر، دقیانوسی اور اپنی انا کے حصار میں قید انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ تمہارے لیے عورت صرف ایک جاگیر ہے جس پر تم اپنا حکم چلاتے ہو۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں، تمہاری سائی میں دم گھٹ کر مرنا نہیں چاہتی۔ الوداع۔ منان کے ہاتھ سے خط گر گیا، اس کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ اسے لگا جیسے بھری مجمع میں کسی نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا ہو۔ اس کی غیرت، اس کا وقار، اس کا مردانگی سب ایک لمحے میں خاک میں مل گئی تھی۔ زرقا۔ وہ ایک زخمی شیر کی طرح گھاڑیا۔ اس نے کمرے میں موجود شیشے کا واس دیوار پر دے مارا، جس کی ٹکڑی اس کے اپنے ہی ہاتھ کو زخمی کر گئی۔ خون بہنے لگا مگر اسے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس کی روح کا زخم کہیں زیادہ گہرا تھا۔ باہر صحن میں کھسر پھسر شروع ہو چکی تھی۔ دلہن بھاگ گئی ہے، یہ جملہ کسی زہریلی تیر کی طرح حویلی کے مکینوں کے کانوں سے ٹکرا رہا تھا۔ آغا جان جو اس خاندان کی سربراہ تھی اپنی کمرے میں سر پکڑے بیٹھی تھی۔ ان کی پگڑی آج ان کے سامنے میز پر دھری تھی جیسے ان کی عزت نیلام ہو چکی ہو۔ آغا جان، پورے علاقے میں ہماری جگ ہسائی ہو رہی ہے، منان کی چچا نے تشویش سے کہا۔ ساتھ کی گاؤں کی سردار کی بہو شادی کی رات بھاگ گئی، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آغا جان نے اپنی دھندلی آنکھوں سے سامنے کھڑے منان کو دیکھا جو غصے سے پھنکار رہا تھا۔ منان، یہ پگڑی تبھی دوبارہ سر پر سجے گی جب ابھی اسی وقت یہ نکاح ہوگا، خالی ڈولی یہاں سے نہیں اٹھے گی۔ آغا جان کی آواز میں قطعی فیصلہ تھا۔ کس سے؟ منان نے حقارت سے پوچھا۔ جس عورت نے مجھے دھوکہ دیا، اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور کو اس کی جگہ دوں؟ آغا جان نے کچھ دیر سوچا، پھر ان کی نظر حویلی کے اس کونے پر پڑی جہاں ایک دبلی پتلی لڑکی جس کے ہاتھ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی تھی خوف سے سہمی کھڑی تھی۔ وہ زنیرا تھی، ان کی بیوہ بیٹی کی یتیم اولاد۔ وہ لڑکی جسے حویلی میں صرف اس لیے جگہ ملی تھی کہ وہ اپنے تھے، ورنہ اسے ہمیشہ ایک بوجھ ہی سمجھا گیا تھا۔ زنیرا کو بلاؤ، آغا جان نے حکم دیا۔ زنیرا کو جب آغا جان کے سامنے لایا گیا تو وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا سادہ لباس اور سر پر ٹکا دوپٹہ اس کی بے بسی کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ اپنی کتابوں کی دنیا میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آج اسے کسی اور کے گناہوں کی سزا ملے گی۔ زنیرا بیٹی، آج ہماری پگڑی تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں منان سے نکاح کرنا ہوگا، آغا جان نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ زنیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں نانا جان، میں تو پڑھنا چاہتی ہوں، منان بھائی تو مجھ سے بات تک نہیں کرتے۔ منان نے مڑ کر زنیرا کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں اس وقت زنیرا کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اسے لگا کہ یہ لڑکی جو ہمیشہ حویلی کے کونوں میں چھپ کر رہتی تھی، آج اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر سردارنی بننے کا خواب دیکھ رہی ہے۔